اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم۔ قافلہ درود پاک میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بہن نے اپنے گاؤں کی عورت کی داستان درود پاک شیئر کرتے ہوئے کہا، اب ان کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سندھی خاندان سے ہوں۔ یہ جس عورت کی کہانی ہے وہ ہمارے گاؤں کی ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں کی ایک ہی گھر میں شادی ہونا تھی۔ بڑی بیٹی کے بڑے والے بھائی سے شادی ہو گئی، یعنی کہ 2 بھائی تھے اور دونوں بھائیوں کی یہ جو خاتون تھی ان کی بیٹیوں سے شادی ہونا تھی۔ یہ ایک وڈیروں کی فیملی تھی۔ چھوٹی بہن جو تھی اس کی شادی 14 سال کے بعد ہونی تھی، کیونکہ وہ بڑی والی بہن سے کافی چھوٹی تھی۔ جب 14 سال بیت گئے اور دوسری والی بیٹی کی شادی کی باری آئی تو معلوم ہوا کہ جو اس سے جس کی شادی ہونی تھی وہ لڑکا نشہ کرتا تھا۔ اب کون ماں چاہے گی کہ ہونے والا داماد اور اس کی بیٹی کا ہونے والا شوہر نشہ کرتا ہو اور ٹھیک بندہ نہ ہو؟ اس وجہ سے لڑکی کی ماں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ کیونکہ وڈیرے تھے اور بہت اثر و رسوخ والے تھے تو اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ان کی ماں نے راتوں رات وہ گاؤں چھوڑ دیا اور دوسری جگہ چلی گئی۔ بڑی بیٹی کیونکہ اس گھر میں پہلے سے بیاہی ہوئی تھی تو اس کے سسرال والوں نے بڑی بیٹی کو ماں سے ملنے سے اور کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے سے روک دیا۔ اس طرح سے کئی سال بیت گئے اور ماں نے بیٹی کو نہیں دیکھا۔ وہ خاتون لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی۔ اس طرح سے انہوں نے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دی، پر وہ اپنی بڑی بیٹی سے ملنے کو ترستی تھی۔ کسی نے ان کو بتایا کہ درود تاج پڑھو۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرتی اور انہوں نے یاد کر لیا۔ وہ ساتھ میں دعا کرتی تھیں کہ ان کو اتنی دولت ملے کہ وہ اس وڈیرے سے نپٹ سکیں۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ جو گھر وہ چھوڑ کے آئی تھیں، خواب میں ان کو بولا گیا کہ وہاں زمین کے نیچے دیگ ہے سونے کی، اسے نکالو۔ وہ خواب دیکھ کر وہ خاتون ڈر گئی کہ اگر اس خواب پر وہ عمل کرتی ہیں اور وہاں جاتی ہیں تو ان کو تو مار دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے توبہ کی کہ وہ آئندہ دولت نہیں مانگے گی، ان کو تو اپنی بیٹی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے اب دولت کی نہیں بلکہ اب بیٹی سے ملاقات کرنے کی دعا شروع کر دی۔ درود پاک کا ورد ویسے ہی جاری تھا۔ ایک رات ان کو پھر سے خواب آیا۔ انہوں نے خواب میں چاند میں ایک مرد کا چہرہ دیکھا اور ان کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے گاؤں کا ہے، اس سے ملو۔ دوسرے دن وہ عورت اپنے گاؤں گئی، وہاں ایک دروازہ کھول کے دیکھا، یعنی گھر گھر جا کے انہوں نے وہ چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ہر گھر میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور آخر ایک گھر میں ان کو وہ شخص نظر آ ہی گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو بھی خواب میں وہی خاتون دکھائی گئی تھی۔ اس شخص کو بھی وہی سیم خواب آیا تھا۔ انہوں نے بھی خواب میں ایک چاند دیکھا تھا اور اس چاند میں ان خاتون کا چہرہ ان کو دکھائی دیا تھا اور ان کو بتایا گیا تھا کہ ان خاتون کا کام کرو۔ سبحان اللہ۔ وہ جو آدمی تھا جن کا چہرہ ان کو دکھائی دیا تھا، وہ آدمی اس وڈیرے کا دوست تھا، یعنی کہ ان کے جو داماد تھے ان کا وہ دوست تھا۔ اس شخص نے ان کے داماد کو سمجھایا کہ تمہاری ساس ہیں، ان کو ان کی بیٹی سے ملنے دو۔ تمہارا بھائی نشہ کرتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی دوسری جگہ کر دی۔ وہ شخص ساری رات بندوق پکڑ کے بیٹھا رہا، پر اس کی ہمت نہ ہوئی کچھ بولنے کی۔ آخر صبح ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بیٹی کو نہ صرف ماں سے ملنے کی اجازت دے گا بلکہ ہر سال ماں سے ملاقات کے لیے لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب اس درود پاک کی کرامات تھیں، وہ جو خاتون مسلسل پڑھتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی درود پاک کی ورد کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک ورد کریں، آپ پر ان کے اس ورد کے انوارات اور کرامات ضرور نازل ہوں گے۔ بس محبت سے ورد کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ آپ نے جب درود پاک ورد کرنا ہے تو کسی کام کی غرض سے نہیں کرنا کہ میں درود پاک ورد کروں گا تاکہ میرا یہ کام ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ پرابلم ختم ہو جائے۔ دیکھیے، جب ہم درود پاک ورد کرتے ہیں تو یہ سب تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں، تو اپنی نیت کو ہمیں خالص رکھنا ہے۔ درود پاک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم لوگوں کو ورد کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ محبت سے ورد کیجیے، آپ پہ انوارات کی بارش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔